خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ جو اتنی محنت کرتی ہیں، اور دیگر ٹیم۔ چونکہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، تو آج نئے عنوان سے ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج جو میری کتاب سائنس اور روحانیت ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کی کیونکہ آج یہ پہلا موقع ہے، تو تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ اس کے مضمون کیا ہیں۔ تو جب آپ چاہیں شروع کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج سے ہم لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ محترم زاہد خان صاحب نے بہت ساری بکس لکھ رکھی ہیں، تو اسی بک میں سے اسپریچولیٹی اینڈ سائنس کا آج وہ ہمیں تبلیغ کرنا شروع کریں گے، اور اس میں سے ہمیں انٹروڈکشن کرائیں گے اور کچھ تعلیمات بتائیں گے، اس بک میں شروعات کریں گے، اور اگر ہمارے جو بھی سوالات اس ریگارڈنگ ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت آپ کا ویلکم ہے، خوش آمدید ہے، اور ہمیں اس بات پہ تو فخر ہے کہ پروگرام مینیجر مغل میم نے آپ کی بہت زیادہ کتابیں، اور ہو سکتا ہے کہ سبھی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کیونکہ بہت محنت کی ہے انہوں نے، اتنے زیادہ والیومس آپ سے سوال و جواب کرنے میں۔ خدا ان کی بھی صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے سر، اور آپ کو خدا نے بہت ہی علم والا بندہ بنا کے بھیجا ہے، اور آپ ایک نبوت کے کلیمنٹ ہیں۔ تو یہ جو بک ہے اسپریچولیٹی اینڈ سائنس، اس کے ریگارڈنگ بتائیں سر کہ آپ نے یہ کب لکھی، کتنا ٹائم لکھے وہ ہو گیا، اور اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اور تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتے ہیں اس بک کے ریگارڈنگ، اور اس کی مین تعلیمات، یا جیسے آپ شروع کرنا چاہیں کہ فرسٹ چیپٹر سے شروع کرنا چاہیں تو آپ بتانا شروع کیجئے گا، اور اس کے بعد جب آپ یہ بتا دیں گے پوری بات، پھر انشاءاللہ کچھ ہمارے سوال بنتے ہوں گے تو وہ ہم کر لیں گے سر۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شروعات کیجئے، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہیں۔ سائنس اور روحانیت، یہ کئی سالوں پہلے کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے تیار ہو چکی تھی، لیکن جب میکٹیبرگ یونیورسٹی میں مجھے انوائٹ کیا گیا اس مضمون پر کہ فرق سائنس، مذہب اور روحانیت کا کیا ہے، تو اس کویشچن آنسر میں بڑی ڈیمانڈ ہوئی کہ میں کتاب لکھوں۔ تو اس کے جتنے بھی تھوڑے تھوڑے حصے تھے وہ میں نے لکھے ہوئے تھے، تو آئی تو یہ اب ہے، لیکن کانسیپٹ اس کا کئی سالوں پہلے تیار ہو چکا تھا، اور جو مجھے مشاہدات ہوئے اور جو سفر تھا وہ میں ساتھ ساتھ لکھتا رہا۔ تو اس کتاب کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ کتاب جو ہے، یہ سائنس، دماغی دنیا، مذہبی دنیا کے طریقہ کار کیا ہے مذہب کی دنیا کا، اور روحانیت کی دنیا کہ ان چیزوں کو کیسے پایا جائے جسے مذہب بیان کرتا ہے، تو یہ تین ایلیمنٹ آ جاتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا مضمون ہے جو ریزن، انٹلیکچل اور انٹیلیجنٹ کے ذریعے چلتا ہے، اور اس کے لیے ثبوت بھی مہیا ہوتے رہتے ہیں۔ تو سائنس بتاتی ہے کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی۔ اچھا، اب یہ سائنس جو بتاتی ہے یہ بیس آن ایکسپیریمنٹ ہے۔ سائنس کے وقت کے مطابق چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ سائنس بھی مذہب کی طرح کئی دفعہ اندھا یقین رکھتی ہے، لیکن جب ان کو تجربات ہوتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے کو بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایٹم جو ہے وہ بریک نہیں ہو سکتی،
پھر ایک سائنسدان آیا، اس نے اس ایٹم کو بریک کیا اور روشنی نکلی اور اندھیرا ہو گیا. تو پھر سائنس نے اپنا عقیدہ بدل دیا. تو اپنے تجربات کے ساتھ وہ اپنا عقیدہ بدلتی جاتی ہے اور اپنا موقف بھی بدل دیتی ہے. اچھا، یہ سائنس کا پہلو ہے جسے ہم دماغی پہلو کہتے ہیں، جن میں انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل اور وجہیں آ جاتی ہیں. وجہ بتاؤ، پروف کرو. اچھا، یہ ایک راہ پہ گامزن ہے. اب ہم آتے ہیں مذہب کی طرف. اب مذہب وجہ نہیں بتاتا، بلکہ وجہ بتائے بغیر یہ کہتا ہے ایمان لے کے آؤ. کن چیزوں پر؟ آخرت پر، خدا پر، موت کے بعد زندگی ہے، سزا اور جزا ہے. ایمان لے کے آؤ بن دیکھے، یعنی کہ وہ کوئی ریزن نہیں دیتا آپ کو. اچھا، تو مذہبی کتابوں کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے پرانے جتنی مذہبی کتابیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. اب اس دور کی تشریح چاہیے کہ اب ایمان سے کیا مراد ہے. اب ایمان سے مراد یہ ہے کہ مذہب کی دنیا میں جہاں چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، وہاں پازیٹو طریقے سے داخل ہوں، مثبت طریقے کے ساتھ. کیا لے کر؟ خالی سوچ لے کر، ایک شعور لے کر اور ایک شوق لے کر اس دنیا میں داخل ہو پازیٹیو. اگر آپ نیگیٹو ہوئے تو یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پچھلی آڈیو لمبی ہو گئی. اگر نیگیٹو طریقے سے داخل ہوئے اور کہا ہم کس چیز پر ایمان لائیں، کچھ دکھائی دے تو ہم ایمان لائیں نا. دنیا میں تو چیزیں دکھتی ہیں، اس لیے دنیا کی دوڑ میں ہم حصہ بھی لیتے ہیں. یہاں تو کلیتاً کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ موت کے بعد ان چیزوں پر، تو لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. پچھلی آڈیو لمبی ہو گئی. اگر نیگیٹو طریقے سے داخل ہوئے اور کہا ہم کس چیز پر ایمان لائیں، کچھ دکھائی دے تو ہم ایمان لائیں نا. دنیا میں تو چیزیں دکھتی ہیں، اس لیے دنیا کی دوڑ میں ہم حصہ بھی لیتے ہیں. یہاں تو کلیتاً کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ موت کے بعد ان چیزوں پر، تو لوگوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار مذہب کا ہے. اور پھر مذہب اپنی استطاعت اور طاقت جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، اپنے اپنے دوروں میں کچھ شریعت قانون لاتے رہے، جس سے مراد یہ تھی کہ اس طریقے سے رہنا چاہیے آپ کو، تاکہ آخرت میں آپ کو جنت مل سکے. نہیں رہو گے تو دوزخ ملے گی. اور یہ سلسلہ چلتا ہے مذہب کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں روحانیت کی طرف. روحانیت کی دنیا میں مذہب کی کیفیات پیچھے رہ جاتی ہیں. جو آپ نے ایک درخت لگایا تھا نا، اور اس مذہب کا پھل جو ہے وہ روحانیت ہے. جیسے عبادات کی آپ نے، عبادات کا پھل جو ہے وہ محبت الہی ہے. تو اب ہم روحانیت میں جب آتے ہیں تو مذہب پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا، روحانیت ہمارے لیے کیا کرتی ہے؟ روحانیت وہ جو اندیکھی چیزوں کا بیان کیا تھا، اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم کے ساتھ وہ اس دنیا میں لے جاتی ہے. موت سے بعد موت کو ہرا کر مشاہدات کی دنیا میں لے جاتی ہے اور ہمیں سفر کراتی ہے اور بتاتی ہے
جہاں ہمیشہ کے لیے آپ نے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ زندگی کیا کیا ہے؟ اب پھر آپ فرشتوں سے ملتے ہیں، ایک سفر ہوتا ہے، آپ خدا کی بادشاہتیں دیکھتے ہیں، خدا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ پہلے ان تین چیزوں کو سمجھ سکیں۔ روحانیت بتاتی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ کیسے تخلیق ہوئی چیزیں، مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ آخرت میں کیا کیا ہے۔ یعنی میں نے تو لنڈن نہیں دیکھا، میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، میں تو گیا ہوں لنڈن کئی دفعہ۔ جیسے آپ نے لنڈن نہیں دیکھا، لیکن جو انبیاء آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ لنڈن سے مراد آخرت، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا، یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو اس کے بعد جو طریقہ کار کی جو چیزیں آتی ہیں سامنے، وہ ہر انسان کا روحانی مشاہدہ ہے، جس طرف خدا بلا رہا ہے۔ جیسے بائبل میں کہا گیا ہے کہ تم کامل ہو اپنے باپ کی طرح جیسے وہ کامل ہے۔ قرآن میں بتایا جا رہا ہے اے نفس آرام یافتہ، اب رب کی طرف چل، یعنی مشاہدات کی دنیا تجھ سے شروع ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں نے 6 چابیاں بیان کی ہیں اس نئے دور کے لیے۔ جیسے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کی خواہش ہے ڈاکٹر بننے کی، آپ کی خواہش ہے آرکیٹیکچر بننے کی، آپ کی خواہش ہے۔ خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا، عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو یونیورسٹی جانا پڑتا ہے، سیمیسٹرز ہیں، ان 8 سیمیسٹروں کو پاس کر کے پھر آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے، پھر آپ کو ڈاکٹر بننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزوں پہ میں نے یہ سیمیسٹر سمجھ لیں آپ۔ ایک دماغی دنیا ہے، ایک شعوری طریقہ کار ہے مذہب کا، اور ایک روحانی سیمیسٹر ہے جن میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی آ جاتی ہیں تھیوری، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ رب پریکٹیکل کیسے کرائے گا۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں ایک ابتدائی کہانی انسانی کائنات کی۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ پہلے ہم سائنس سے شروع کر دیں، یہ کیسے بنی؟ کیونکہ کچھ دور ایسے آئے ہیں کہ مذہب ہٹ درمی اختیار کی۔ تو بائبل جب یہ کیتھولک کا دور تھا کہ زمین چپٹی ہے، گلیلیو نے غلط ثابت کر دیا بائبل کی تعلیمات کو، تو اسے لمبی قید سنائی، پھر اپنے قبرستان میں بھی نہیں دفن ہونے دیا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس زمین کی کائنات کی کہانی، باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، پہلے اپنی دوڑ لگائیں، ہماری دوڑ کہاں تک ہے، تاکہ ہم پہ واضح ہو کہ چیزیں جو سائنس دریافت کرے گی کہیں مذہب جھوٹے نہ ہو جائیں۔ روحانیت تو جھوٹی نہیں ہوتی، لیکن مذہب سمجھنے والے جو ہیں وہ اپنے مذہب کو جھوٹا کر دیں۔ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کئی کئی جگہ پہ ایک صیغہ آتا ہے ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ بنایا۔ تو سوال اٹھتا ہے یہ ہم کون ہے؟ سائنس مستقبل میں جتنے ایکسپیریمنٹ کرتی جائے گی اس سے جو کچھ ملے گا وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ یہ پتہ لگے گا، کیونکہ اب وہ ان 24 ایلیمنٹ کو تلاش کر رہی ہے جس سے پتہ لگے گا اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے،
اس کا مقدمہ کیا ہے اور کیسے شروع ہوئی؟ اب ہم کہتے ہیں مذہبی لوگ کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا، بعد میں پتہ لگے کہ خدا نے اس کائنات کو نہیں بنایا، تو ہم مذہب والوں پہ تو بم گرے، ہمارے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ تو میں تھوڑا سا مذہب کو بیچ میں سے ہٹا کر سائنس اور روحانیت میں آ جاتا ہوں۔ روحانیت کے سفر میں جب یہ کائنات بن رہی تھی، جب خدا کی ذات کسی سے محبت کرتی ہے اور نور دے دیتی ہے تو اس کے نور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ماضی میں بھی سفر کر سکتا ہے، حال میں بھی ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں بھی سفر کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ اس روح میں خدا کا نور آ جاتا ہے، is a transcend the time and space، وقت اور خلا سے محاورہ ہو جاتی روح۔ یہ خدا کی امیج ہے کہ گاڈ از اے ٹرانسینڈ ٹائم اینڈ اسپیس، خلاؤں اور وقت سے اوپر ہے، لیکن جب وہ کسی کو یہ نور دے دیتا ہے تو اسے بھی اپنے جیسا کر دیتا ہے، جیسے بائبل بتاتی ہے God created man in his own image، اپنی تشبیہ پہ انسان کو پیدا کیا جو صلاحیت خدا کی ہیں۔ اور قرآن جیسے ہمیں بتاتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نے اسے اپنا نائب بنایا، اپنا ترجمان بنایا۔ تو جو خصوصیات خدا میں اس نے انسان کو بھی دی۔ تو اگر خدا کی ذات وقت اور سپیس سے بالا تر ہو سکتی ہے، تو جب انسانی روح گیون ٹیک سے خدا کی محبت الہی سے وہ نور پا جائے تو اس میں بھی یہ خاصیت آ جاتی ہے کہ وقت اور خلاؤں سے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو جو سائنس مستقبل میں بتائے گی ہم آج ہی بتا دیتے ہیں، کیونکہ روحانیت وہاں پر پہنچتی ہے مشاہدات میں جہاں سائنس نہیں پہنچ سکتی، سائنس کی لمیٹیشن آ جاتی ہے۔ تو میں نے اس زمین کی کائنات کی، باقی کائنات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس وقت کیونکہ وہ ہمارے دماغ میں نہیں آئے گی، ہم اس زمین کی کہانی لے لیتے ہیں پہلے۔ اس زمین کی کائنات میں ہم ہیں، خدا صرف اکیلا نہیں ہے اس میں ہم ہیں۔ وہ ہم کون ہیں؟ ایک خدا ہے اور ایک ایلینز ہیں۔ سائنس ان کو ایلینز کہے گی، ہم انہیں فرشتہ کہتے ہیں فرشتوں کی مخلوق کہتے ہیں۔ اب اس ہم نے اس کائنات کی کا پروسیس شروع کیا۔ ہم نے جو کریٹر تھا جسے خدا کا کہتے ہیں، اس نے آرکیٹیکچر پلان بنایا، اور یہ ایلینز جو فرشتے ہیں انہوں نے اس آرکیٹیکچر پلان کو پریکٹیکل صورت میں کائنات کو بنایا۔ تو خدا نے اکیلے اس کائنات کو نہیں بنایا، خدا اکیلا زمین کی کائنات کا خالق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہنچ کر اچھا جواب نہیں مل رہا تو میں کنٹینیو۔ یہ ایلینز جو سے ہیں یہ فزیکل فارم بھی لے لیتے ہیں اور ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں میٹر سے انرجی میں۔ انرجی میں جب آتے ہیں تو فرشتے کہلاتے ہیں، میٹر میں فارم میں آتے ہیں تو فزیکل کائنات بھی یہ کریٹ کرتے ہیں۔ اب خدا کا آرکیٹیکچر وہ تو بنا کے چلا گیا،
وہ تو یہاں پہ نہیں تھا، وہ تو اور کائناتوں پہ اور اس کو بڑے دھندے ہیں، وہ مستقبل میں سفر کر رہے ہیں۔ اب جو 90% کائنات بنائی ہے وہ ان فرشتوں نے، ایلینز نے بنائی ہے، 10% آرکیٹیکچر پلان خدا کا تھا۔ اس چیز کو سمجھ لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ پانی سے شروع ہوتی ہے، یا اس کے بعد ڈسٹ آ جاتی ہے۔ اب پانی کیا چیز ہے، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ پانی میں دو ایلیمنٹ آ جاتے ہیں، دو ہریالے ہائیڈروجن، ایک آکسیجن، اس کو کمبائن کر کے پانی کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں دکھاؤ وہ ہریالے کہاں پہ ہیں، تو سائنس بھی نہیں دکھا سکتی۔ تو یہ انرجیاں جو تھیں، جب کائنات کا پروسیس شروع ہوا تو ہزاروں انرجیز یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، اور اس انویسٹمنٹ کے اندر بعد میں وہ جو انرجیز تھی، گیسز تھیں، وہ زمین سے غائب ہو گئیں۔ اگر یہ برقرار رہتی تو انسانی زندگی کبھی بھی اس خطے پر شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ اب یہ جو ہزاروں انرجیاں ہیں، ان کو خدا نے ان ایلینز کو بھی دیا ہے، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ گیسز استعمال کی ہیں انسانی خطے کو بناتے ہوئے۔ تو زندگی پانی، جس میں ہائیڈروجن آکسیجن ہے، شروع ہوتی ہے، لیکن پھر یہ پانی ہی اس 10 مادے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ زندگی پھر آگے نہیں چلتی۔ اس کا اگلا جو پروسیس ہے ایوولوشن، وہ نہیں ہوتا۔ تو پھر جو زندگی ایک سیل سے شروع ہوتی ہے، اور جو پانی سے شروع ہوتی ہے، وہ آگے پانی خود ہی اس کو، زندگی کو آگے چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تو اس زندگی کا پھر جو دوسرا پروسیس ہے، وہ ایلینز، وہ فرشتے پھر اس زندگی کو، اس مادے کو جو ایک سیل سے شروع ہوا، پانی سے شروع ہوا، پھر پانی سے نکال کر خشکی پہ لاتے ہیں۔ تو کبھی زندگی پانی میں تھی، کبھی مادے میں تھی، کبھی ٹھیکریوں کی صورت میں تھی، کبھی نیچر کی صورت میں تھی۔ اسی لیے کریشن جو ہے وہ خدا نے ہماری امیج پہ بنائی ہے۔ یعنی کہ اگر کائنات اتنی حسین ہو سکتی ہے، یہ زمین کی ڈزنی لینڈ اتنی حسین ہو سکتی ہے، تو جسے یہ تحفہ دیا ہے خدا نے، وہ تو اس سے بھی حسین ہونا چاہیے، اس سے بھی بہت زیادہ حسین، جس کو یہ حسین تحفہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ زمین تو بہت خوبصورت ہے، ہم اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں۔ اب بڑے بڑے لوگ آئے، فلاسفر آئے، ایوولوشن تھیوری کا پروسیس بنانے والے ڈاروین جیسے لوگ آئے، اور بہت لوگ آئے، جو بتاتے ہیں کہ کائنات ایک دم تیار نہیں ہوئی کہ ادھر انسان کو بنا دیا، ادھر آدم، ادھر خدا آ گیا اور فرشتے آ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایوولوشن تھیوری سے مراد اس کا پروسیس بہت لمبا ہے، جب تک کہ انسانی صورت، انوائرمنٹ تیار نہیں ہو گئی۔ تو یہ کھرپوں سے اور اس سے بھی اوپر جاتی ہیں یہ کہانی۔
تو یہ ایوولوشن پروسیس کے اندر کانسیپٹ جو تھا انسان کو بالکل خدا اور فرشتوں کے سامنے کلیئر تھا، کیونکہ روح کی دنیا میں یہ ارواح پہلے سے موجود تھی، تو انسانی روح قدیم ہے اس ظاہری کائنات سے۔ اچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ سوال ہیں۔ جی محترم، تھینک یو ویری مچ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو روحانی تجربات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں انسان ایک مادی وجود سے ماورا ہو جاتا ہے اور عجیب عجیب جہانوں کی سیر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو روحانی تجربات ہیں کیا ان کو سائنسی طور پہ پروف کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تک سائنس روحانیت کی قدر و قیمت کو نہیں جان سکی، لیکن میں نے دیکھا ہے مستقبل میں کہ روحانیت کا جو سفر ہے، ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی تھیں کہ وہ لگا کر سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ شخص جو بتا رہا ہے کہ میں اسٹرینج کائناتوں میں سفر کیا، خدا کو مل رہا ہوں اور جہانوں میں اور فرشتوں سے، مستقبل میں جب یہ سائنس کیسے اور کیوں یہ دونوں عنوان ملیں گے تو انہیں دیکھا جا سکے گا۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ابھی آنے والے وقتوں میں نبی پہلے ہوں گے اور سائنٹسٹ بعد میں ہوں گے، تب یہ واقعات رونما ہوں گے۔ تو سائنس بتاتی ہے کیوں، کیسے تخلیق کی گئی، اور روحانیت بتائے گی کیوں تخلیق کی گئی۔ جیسے آپ اپنے بچے کو، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، ایک تحفہ دیں کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، تو بچہ آپ سے پوچھے، آپ بتائیں، اس کے بعد بچہ یہ پوچھے اپنے والدین سے، یہ آپ نے کیوں دیا ہے؟ تو یہ اس لیے دیا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو یہ کیسے تخلیق کرتی ہے، یہ سائنس کا کام ہوگا۔ کیوں؟ یہ روحانیت بتائے گی کہ محبت کے لیے سب کچھ تخلیقات کی گئی۔ تو مستقبل میں ابھی 80 سال نہیں گزریں گے، جب بہت زیادہ نبی آنا شروع ہوں گے، تو یہی نبی سائنس، میڈیسن، بہت سی فیلڈ میں کام کریں گے، اور وہ ایسے ایجادات کر لیں گے کہ جس سے سکرین پر یہ لگا کے پورے جسم دماغ کے اوپر سکرین پہ دیکھا جا سکے گا کہ کون سی روح کہاں سفر کر رہی ہے۔ بڑا عجیب وقت ہوگا، پھر یہ جو بالی ووڈ کی فلمیں یہ سب پیچھے رہ جائیں گی اور کمال کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو سائنس بتاتی ہے کیوں، کیسے تخلیق کی گئی، اور روحانیت بتائے گی کیوں تخلیق کی گئی۔ جیسے آپ اپنے بچے کو، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، ایک تحفہ دیں کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، تو بچہ آپ سے پوچھے، آپ بتائیں، اس کے بعد بچہ یہ پوچھے اپنے والدین سے، یہ آپ نے کیوں دیا ہے؟ تو یہ اس لیے دیا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو یہ کیسے تخلیق کرتی ہے، یہ سائنس کا کام ہوگا۔ کیوں؟ یہ روحانیت بتائے گی کہ محبت کے لیے سب کچھ تخلیقات کی گئی۔ تو مستقبل میں ابھی 80 سال نہیں گزریں گے، جب بہت زیادہ نبی آنا شروع ہوں گے، تو یہی نبی سائنس، میڈیسن، بہت سی فیلڈ میں کام کریں گے، اور وہ ایسے ایجادات کر لیں گے کہ جس سے سکرین پر یہ لگا کے پورے جسم دماغ کے اوپر سکرین پہ دیکھا جا سکے گا کہ کون سی روح کہاں سفر کر رہی ہے۔ بڑا عجیب وقت ہوگا، پھر یہ جو بالی ووڈ کی فلمیں یہ سب پیچھے رہ جائیں گی اور کمال کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ این ممکن ہے کہ ایسا ہو فیوچر میں، کیونکہ دیکھیں نا، آج سے آپ سمجھیں کہ 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ملک میں بیٹھا ہوگا اور لاکھوں میل دور ایک دوسرے ملک کے شخص سے اس طرح مخاطب ہوگا کہ جیسے دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ باقی اگلی اوپر آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایلینز جو ہیں وہ میٹر سے انرجی میں
کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ انرجی سے میٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص سفید لباس میں آیا جس کے چہرے پر کوئی گرد، تھکن اور کسی قسم کے سفر کے اثرات معلوم نہیں ہوتے تھے، اور وہ ان کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کوئی سوال کیے، اور پتہ نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مجھے اب سوال یاد نہیں. اور اس کے بعد وہ یہ سوال پوچھتا رہا اور آپ جواب دیتے رہے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. اور صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اس طرح سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت انرجی سے میٹر میں کنورٹ ہو گئے تھے. جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا. اس شخص نے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر اس نے اور کچھ سوال پوچھے. جب محمد عربی جواب دیتے تو وہ خود ہی کہتا ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ سوال بھی خود ہی کر رہا اور کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے، جواب بھی ٹھیک ہے. تو جب وہ چلے گئے تو بتایا گیا کہ یہ جبرائیل تھے. یہ عادت تو نہیں ہے ایلینز اور فرشتوں کی، پرنسپل آف کریشن میں یہ عادت نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن کچھ روحانیت کی تیزی اور دوڑ میں یہ کچھ واقعات ایسے رونما ہو جاتے ہیں. جیسے ایک دن محمد عربی بیٹھے تھے تو صحابی گزرے، تو ویسے تو بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، تو گزرے اور صرف سلام کا جواب دیا اور گزر گئے. واپس آئے تو کہا کہ اے صحابی، اے فلاں، میرے پاس جبرائیل بیٹھے تھے اور انہوں نے تجھے سلام کیا تھا. کہا یا رسول اللہ، ہاں میں نے بھی سلام کا جواب دیا تھا اور میں نے بھی دیکھا تھا وہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے مداخلت کرنا نہ چاہی. میرے ساتھ یہ واقعات اکثر ہو چکی ہیں کہ جنگل میں، خاص کر رات کے وقت جب کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اترے نیچے، مادی صورت اختیار کی، مجھ سے ہم کلامی کی. میں نے آج تک آپ کو یہ نہیں بتایا، اگر بتاتا تو کہتے کہ لو جی یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ اب اسے پاگل کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. میں نے یہ جو او فورس ہے، اس کائنات کی مخلوق، یہ بھی میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کائنات میں انسان اکیلا نہیں ہے. تو وہ اس کائنات کو، جیسے ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے سائنس کے اندر جانوروں پہ، دوسروں پہ، وہ بھی ہمارے پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں جان لینا چاہیے ہم کائنات میں اکیلے نہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ کائنات تباہ ہو جائے. اچھا، میں مضمون کو بھول جاتا ہوں، تو مجھے مہربانی کر کے جب اگلی دفعہ یہ مضمون یہیں سے شروع ہوگا تو بتا دیجئے گا کہ وہ میں بات کر رہا تھا پانی سے، نباتات اور نیچر سے ایوولوشن پروسیس کی. تو اپنا مشاہدہ بتا رہا تھا لیکن وہ بات کٹ گئی. تو آئندہ جب یہیں سے شروع کریں گے تو مجھے یاد دلا دینا، کیونکہ مجھ سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میں بچت میں جب آتا ہوں تو وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو انہیں دیکھ کر میں بتاتا ہوں. تو پھر جب واپس وہ نور واپس ہوتا ہے تو جسم کے اندر جب روح آتی تو وہاں بہت سی چیزوں کو مشاہدہ الہی یاد رہ جاتے ہیں، الفاظوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد کرا دیجیے گا مہربانی کر کے. محترم، میرے پاس کچھ مزید سوالات ہیں. ہم اس پروگرام کا انشاءاللہ پیٹرن ایسا ہی رکھیں گے کہ شروع کے ہاف این آور
آپ کوئی بھی ایک چیپٹر لے کے بک کا، آج تو یہ جنرل ایک ہو گیا چونکہ ایٹ 11 تھا، یہ آپ سے ہماری بات چیت ہو سکی اس وجہ سے، لیکن آئندہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی اس کا مطلب فرسٹ چیپٹر سے آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ہم کوشچن کریں گے۔ ابھی تو فی الحال جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں اگلا کوشچن کرتی ہوں۔ مطلب وہ کوشچن یہ ہے کہ جیسے یہ فرشتے یا دیگر جو مخلوقات ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح جنگل میں وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو دکھائی دیتے تھے، تو اس طرح اور بھی جو آپ کے پروفٹس ہیں وہ بھی اپنے اپنے ایکسپیرینسز وغیرہ اس قسم کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے تو باقی صحابہ نے بھی انہیں دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون تھے، تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح تھے۔ تو آپ کے پاس جب اس طرح سے فرشتے آتے ہیں تو کیا آپ کے گھر کے لوگوں کو یا اور کوئی آپ کے آس پاس بیٹھا ہو تو کیا اسے بھی وہ دکھائی دیتے ہیں؟ اس کا پلیز جواب دیجیے، شکریہ۔ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ میں لیکچر دے رہا ہوں اپنا، ایک دم لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ نور سامنے آ کے بیٹھ گیا، اندر کھڑکی سے آیا، آ کے بیٹھا، اور لوگ جو لیکچر سن رہے تھے انہوں نے تصدیق کی، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، کنچ آسمانی نور کا گولا بیٹھا ہے۔ تو یہ واقعات ہوتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جنگل میں پہنچا، ابھی دعا شروع نہیں کی تھی، ساتھ میں دو تھے، ایک دم دیکھا کہ خدا کا گولڈن اور بلیو نور آ کے بیٹھ گیا ہے جنگل میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کا نور آ گیا ہے، وہ درخت بہت بڑا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ میں رات کے وقت دو تین ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو ایک دم جیسے بم پھٹتا ہے، اور دو تھے، ایک دم دیکھا کہ خدا کا گولڈن اور بلیو نور آ کے بیٹھ گیا ہے جنگل میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کا نور آ گیا ہے، وہ درخت بہت بڑا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ میں رات کے وقت دو تین ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو ایک دم جیسے بم پھٹتا ہے اور سامنے خدا کی ذات آ کے نور میں کھڑی ہو گئی، آگ کے نور میں، جیسے موسیٰ کو کہا گیا تھا کہ جیسے موسیٰ نے ایک آگ دیکھی تو کہا کہ میں شاید کوئی انگارہ لاؤں، سردی بہت تھی، یا کوئی پیغام پاؤں۔ جب نزدیک پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ پاک وادی توا ہے، یہ جو نور دیکھ رہا ہے حق کا، میں ہوں یہ، انی انا اللہ رب العالمین، یہ میں جہانوں کا رب ہوں۔ تو یہ واقعات رات کے وقت جب میں دو ساتھی ساتھ تھے، تو ایک نے سنگھ نے، تو وہ سنگھ بھی ہے، اس نے اپنی ٹیسٹمونی دی بھی ہے، غالباً یہ لگا دیں گے۔ ساتھ تھے تو ایک دم دھماکہ ہوا، جیسے پورب پہ پہاڑ ہل گیا تھا ایسے جنگل ہلے، اور وہ خدا کی ذات آگ کے نور میں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی دیکھا اور جتنی باتیں ہوئیں وہ بھی سنی اس نے، اور جنگل کانپ رہے تھے۔ تو اطہر صاحب کو پتہ ہے اس سنگھ نے وہ اپنے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی کے واقعات میں تو یہ کئی واقعات ہیں، جب بی بی سارا نے بھی دیکھا اور جو سات لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ اپنا
فرشتوں نے انسانی روپ لے کے سامنے آ گئے، سوال و جواب بھی ہوئے۔ بی بی عائشہ کے متعلق یہ ہے کہ ایک دن آئے، پسینے میں تھے محمد عربی، تو دیکھ کر وہ بڑی کافی دیر دیکھتی رہی ماتھے کو۔ تو محمد عربی نے پوچھا کیا بات ہے، تو ایسی حیران ہو کے کیوں دیکھ رہی؟ کہا جیسے اب آپ آئے یا رسول اللہ تو میں نے آپ کے ماتھے پر نور دیکھا، تو اس چیز نے مجھے حیران کیا۔ یا ایک دفعہ سوئی تلاش کر رہی تھی تو اندھیرے میں سوئی مل نہیں رہی تھی، تو محمد عربی آئے، اندر داخل ہوئے تو ایک دم انہیں سوئی مل گئی، تو عائشہ بڑی حیران تھی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا مجھے سوئی نہیں ملی تھی، جیسے ہی آپ آئے تو نور کی چمک جیسے بجلی چمکتی ہے وہ چمکی تو مجھے سوئی مل گئی۔ تو بہت سے واقعات ہیں، ابراہیم کے بھی ہیں، لوط کے بھی ہیں واقعات۔ باقی مغل اجالا صاحبہ، آپ نے بھی وہ ویڈیو فلم دیکھی ہوگی جنگل کی، کہ جب 4 5 6 لوگ میرے ساتھ تھے اور میں تو بات کر رہا تھا، اور اسی جگہ پہ اٹالی نے سجدہ کیا جہاں پہ، اور وہ دوسرے شخص نے بھی، اور وہیں پر اس نے خدا کو دیکھا اور نور الہی سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی کیا حالت ہو گئی تھی، وہ کیسے رو رو کے حال بیان کر رہا تھا اور ہاتھ چوم رہا تھا۔ تو یہ بھی دن کا وقت تھا، تو بڑی بھرمار ہے ایسے واقعات کی جو انبیاؤں کے زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن دل کی دنیا اور خدا کی دنیا جو ہے وہ راز الہی پہ مشتمل ہے، جہاں سے برائی اور اندھیروں کی دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، میں یہ آپ کی ساری آڈیو سن رہی تھی تو بہت دلچسپ ہے یہ سب کچھ، اور میرا خیال ہے ہمارے جو ممبران ہیں ان کے لیے بھی دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگا۔ آج تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سڈن ڈیسائیڈ ہوا، کیونکہ میں نے تو آپ کو صبح کا میسج کیا ہوا تھا، لیکن آپ شاید مصروفیت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے۔ جو ہم نے پروگرام کا پیٹرن چینج کیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم آپ کے ساتھ 180 پروگرامز کر چکے ہیں، ہر اینگل سے ہم سوالات پوچھ چکے ہیں، تو اب تو ہمیں پوچھنے کے لیے سچی بات ہے کہ کوئی نئے سوالات بھی نہیں ملتے کہ اب ہم اور کیا آپ سے پوچھیں۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ آپ کی بکس کو 1 بائی 1 لے کے تو ان کو مطلب ترتیب سے، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ بک چنی ہم نے کہ سائنس اینڈ اسپرچویلٹی، تو اس کو اب ہم آئندہ اس کو اس طرح سے کریں گے کہ آج تو چونکہ اچانک ابھی میرا مطلب ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے میرا خیال ہے 5 منٹ یا اس سے بھی کم ٹائم میں یہ ڈیسیژن ہوا، اور لیکن پھر بھی آپ نے ایکسٹمپور بہت زبردست لیکچر دے دیا شروع کے آدھے گھنٹے میں۔ لیکن اب ہم اگر اس کو ایک ترتیب سے لے کے چلیں گے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ چیپٹر وائز فرام دی ویری بگننگ، پہلے تو آپ نے یہ کتاب کہ آپ کو یہ تو خیر آپ نے آج بتا دیا کہ آپ کو لکھنے کی تحریک کیسے ہوئی، اور اس بک کے کتنے پیجز ہیں، اس میں کون کون سی چیپٹرز ہیں جن پہ آپ نے بات کی ہے، اس کے بعد ایک چیپٹر کو لے کے آپ نے اس کے بارے میں ہم سے ہاف این آور بات کرنی ہے۔ اس دوران ہم بالکل خاموش رہیں گے، آپ کی آڈیو سنتے رہیں گے اور پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں گے کہ کہاں کہاں ہمیں کوئی اشکال پیش آ رہی ہیں جو ہم نے آپ سے پوچھنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آپ سے انشاءاللہ کوسچنز کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ آپ کی بکس نہیں بھی پڑھ سکتے، یا جو لوگ انگلش نہیں پڑھ سکتے، یا جن کو انٹرنیٹ پہ بکس پڑھنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے منہ سے ان میں جو آپ نے جو بھی درج کیا ہے، جو اپنے مشاہدات وغیرہ بیان کیے ہیں، جو سوچ بیان کی ہے، جب آپ کو سنیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور ہمیں بھی نئے نئے سوال نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، بلکہ
جو ہم سنیں گے اس کو ہم سمجھ کے اور اسی سے ریگارڈنگ ہم آپ سے سوال کیا کریں گے، اور کوئی سوال بیچ میں کسی کا کوئی خاص آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ پیٹرن منظور ہوگا۔ میں آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کیا آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہی کتاب رکھی جائے، سائنس اینڈ اسپرچویلٹی، یا آپ کوئی اور کتاب آپ کی نظر میں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سے آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ تو جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ نئے دور کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے مذہب کے بغیر یا روحانیت کے بغیر اندھی ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر لنگڑا ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ کتاب جو میری ہے وہ یہ بتاتی ہے دماغ اور دل کی دنیا ایک سنگم پہ جب ملے گی تو اس نئی دنیا کا دور کیسا ہوگا۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب ہم نے کیونکہ شروع کیا ہے تو ہم اس کے متعلق رفتہ رفتہ مختلف اینکل سے ہم سوال و جواب کریں گے، اور مختلف اینگل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس، مذہب کا طریقہ کار اور روحانیت کا سفر کیا ہے، جو سائنس اور مذہب سے بہت بالا تر ہے۔ یہ تو ایک پہلے قدم ہے نا، سائنس مذہب کا طریقہ کار، روحانیت جو ہے وہ منزل ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اسی سے ریگارڈنگ ایک سوال اور ہے کہ کیا حضرت عائشہ اور باقی جو ازواج مطہرات تھی پیغمبر اسلام کی، کیا انہوں نے کہیں کوئی گواہی ان کی موجود ہے کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں یا تاریخ میں کہ انہوں نے بھی کبھی جبرائیل علیہ السلام کو یا اور کوئی اس طرح کی روحانی مخلوقات کو، ایلینز کو، کہ وہ انرجی سے کنورٹ ہو کے میٹر میں تبدیل ہو گئے ہوں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ یہاں تک کہ کوئی 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دن کا وقت تھا اور کوئی 1 بجے کا وقت تھا دن کا، میں لیکچر دے رہا تھا، تو لیکچر جو سننے والے تھے وہ دنگ حیران بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ پہلے خدا کا نور، آسمانی نور کندھے پہ بیٹھا، پھر میرے منہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے جب یہ حیرانگی دیکھی تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا، تو انہوں نے گواہی دی کہ اس وقت ہم نے بھی دیکھا کہ وہ نور آ کے کندھے اور منہ، پھر آپ کے منہ سے آگ کا نور نکل رہا تھا، آسمانی نور، سوری، آسمانی نور نکل رہا تھا، اور یہ کئی منٹ تک ہم دیکھتے رہے، اس لیے ہم بڑے دنگ اور حیران تھے، تو اس کی گواہی دیجیے۔ تو یہ واقعات ہو جاتے ہیں روحانیت کی دوڑ کے اندر، جیسے کنکریاں گرتی ہیں نا، جیسے ٹرک چلتے ہیں تو کنکریاں گرتی لگتی ہیں، لیکن اس سے خدا کی دنیا نہیں آئے گی۔ خدا کی دنیا آئے گی راز الہی سے۔ محترم، میرا خیال ہے یہ خیال بھی میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالا، اور ظاہر ہے ہر چیز جو دل و دماغ میں آتی ہے وہ اس کی طرف سے کوئی انٹیوشن ہوتی ہے، یا کوئی بھی جس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اب ہم اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی راہ کھول دے اور کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں ڈال دے، کوئی نئی صورتحال، تو وہ میرا مطلب ہے اس کے مطابق کر لیں گے، لیکن فی الحال جیسا کہ ہے ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کل سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں شروع میں ذرا ڈیٹیل سے بتا کے، اور کیا کیا چیپٹرز ہیں اس میں، کن کن موضوعات پہ آپ نے بحث کی ہے،
تو اس کے بعد پھر آپ چیپٹر وائز لینا چاہیں یا موضوع وائز لینا چاہیں، جیسے آپ لینا چاہیں وہ اٹس اپ ٹو یو. تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اسی ٹائم پہ، اور آپ سے سنتے ہیں لیکچر، اور اس کے بعد اپنے سوالات رکھیں گے انشاءاللہ. بھائی آپ بھی اپنی رائے دے دیجئے اور کنکلوڈ بھی کر دیجئے کہ آپ کو یہ نیا جو طریقہ کار ہے، یہ پیٹرن، یہ کیسا لگا. اس پہ اپنی رائے بھی دے دیجئے اور آپ اختتامی کلمات بھی بول دیجئے. کل مجھے ذرا سفر کرنا پڑے گا، تنظیم نو کا معاملہ ہے، یعنی کہ کچھ آرڈرس ہیں جن کو ترتیب میں لانا ہے. تو کل میری جگہ یہ اطہر ہوں گے، یہ نمائندگی کریں گے، اور جمعرات کو، اگلے دن جمعرات کو پھر تھرسڈے کو میں ہوں گا. تو کیونکہ سفر میں آواز بھی نہیں آتی، گاڑی میں ہوتا ہوں، اس لیے کل کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی، امیر فیصل صاحب سے بھی، اور وہ لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں ان سب سے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بتا دیا. آپ اطہر بھائی کو بتا دیجیے گا کہ وہ اس کا پہلا چیپٹر ذرا دیکھ لیں، اور اسی کے بارے میں یہیں سے ہم بات شروع کریں گے. تو یا آن دی ہول جنرلی کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی اب ہمارا یہی سبجیکٹ رہے گا آئندہ کچھ عرصے تک، جب تک خدا کو منظور ہوا. پروگرام مینیجر مغل میم، بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہیں آپ. بہت اچھا طریقے سے اس پروگرام کو آپ نے بنایا، ارینج کیا، اور ممبرس نے بھی کافی پسند کیا اس پروگرام کو، اور مجھے بھی بہت زیادہ خوشی، بہت اچھی فیلنگ ہو رہی ہے بک کے ریگارڈنگ جانکاری دینے میں. اور لوگوں تک بھی محترم زاہد خان صاحب کے پیغامات اس طرح سے ان کی بکس کے ذریعے پہنچیں گے. تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کانگریچولیشنس ہیں آپ کو. اور محترم زاہد خان صاحب کی طرف سے میسج آ گئی کہ کل اطہر بھائی آئیں گے ان کے سائٹ سے، تو انشاءاللہ کل اطہر بھائی سے بکس کے میٹر کو ہی کنٹینیو کریں گے. اور یہ پروگرام بہت اچھا رہا، شکریہ، جزاک اللہ. میں بھی دلی طور پر امیر فیصل صاحب کا، مغل اجالا صاحب کا، مغل اجالا صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں. اس عمر میں اتنی محنت کرتی ہیں، اور خدا انہیں اپنی محبت کی جزا دے. دیگر ٹیم جو محنت کرتے ہیں، اور سب کا شکر گزار ہوں. یہاں کے موسم اور ہیں، دوسری دنیا میں ملیں گے تو وہاں کے موسم بدل جائیں گے. وہاں ہر 20 سیکنڈ کے بعد موسم بدل جاتے ہیں، بڑے پیارے موسم ہیں. تو آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. میں نے اطہر کو بتا دی ہے کہ آج کل وہ کریں گے، تو اس کے بعد پھر میں، تو وہ یہ پیغام ان کو پہنچ بھی گیا ہے کہ اسی چیپٹر پر، اسی مضمون پر ہی بات ہوگی، اور میں نے کون کون سے مضمون بیان کیے ہیں. تو بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، اور آپ سب لوگوں کا، اور مغل اجالا صاحبہ کا. خدا حافظ.